يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. یہ جو ایام چل رہے ہیں اور جس مہینے کا ابھی چند دن پہلے آغاز ہوا ہے، اس مہینے کے حوالے سے میں ایک بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ہاں عقائد، ایمانیات، اخلاقیات اور عبادات میں سے بہت ساری چیزیں بھلا دی گئی ہیں، یا انہیں ہم نے عملاً اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ چیزیں جو ہم عملاً ترک کر چکے ہیں ہمارے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ اس کا خاکہ، کچھ نہ کچھ اس کی روشنی موجود ہے۔ ہم عملاً ان پر عمل نہیں بھی کر رہے، عملاً انہیں نہیں اپنا رہے، پھر بھی ہم انہیں تسلیم ضرور کرتے ہیں۔ لیکن آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کی عظمت کو دیکھیں، اسلام میں اس کی حیثیت کو دیکھیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے قدکار کو اور مقام و مرتبہ کو دیکھیں تو وہ بات بہت عظیم ہے،
جس کا تعلق مسلمانوں کے ایمان سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، حلال و حرام سے بھی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ذہنوں سے وہ اس طرح مٹا دی گئی کہ دنیا دار تو دنیا دار، دین سے نابلد اور جاہل تو جاہل، اہل علم اہل دین اور اہل تقویٰ کے عمل سے بھی وہ چیز نکل چکی ہے. اور وہ ہے 4 محترم مہینوں کی حرمت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے جس دن اس کائنات کو تخلیق کیا اسی دن سے اس کائنات کے چلنے کے لیے، اس کے سسٹم کے لیے اللہ نے ایک تقویم، ایک وقت اور ایک کیلنڈر کا تعین کر دیا. اور وہ تقویم اور کیلنڈر اسی طرح دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس طرح نماز اور روزہ دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. بلکہ دین اسلام کے بہت سارے احکام وقت اور کیلنڈر سے تعلق رکھتے ہیں. آج آپ نے جمعہ پڑھا، کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ جمعے کا دن تھا. آپ نے 1 مہینہ پہلے روزے رکھے کیونکہ روزوں کا مہینہ تھا. شوال میں آپ نے عید کی کیونکہ وہ عید کا مہینہ تھا. آپ میں سے اکثر نے شوال کے 6 روزے رکھے کیونکہ اس مہینے میں رکھنے کا سرور کونین نے حکم دیا تھا. اگلے مہینے میں کتنے خوش قسمت ہوں گے جو بیت اللہ کے حج کی سعادت حاصل کرے. کتنے ہوں گے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے. کتنے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت قربانی کرنے کی توفیق دے گا. اور سارے مسلمان عید پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا حکم ہے. تو ہمارا بہت سارے ہمارے دین کے بہت سارے مسائل وقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیلنڈر سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے ان عبادات کو انسان اسی صورت میں ادا کر سکتا ہے جب اس کو کیلنڈر کا پتہ ہوگا. لیکن ہم نے چند 1 مہینوں کے علاوہ کیلنڈر کو چھوڑ دیا. اسلام کے کیلنڈر کو، اللہ کے کیلنڈر کو ترک کر دیا. ایک ہمیں رمضان کا علم ہے، اس لیے یہ روزہ رکھنا ہوتا ہے. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید کرنی ہوتی
یا پھر ذی الحجہ کا پتہ ہے، اور اس کے بعد محرم شیعوں کی مہربانی سے یاد رہتا ہے، اور ربیع الاول ہمارے بریلوی دوستوں کی وجہ سے امت کو یاد رہ جاتا، اور باقی ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اسلامی مہینہ کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، کون سا چل رہا ہے، اور آج کون سی تاریخ ہے۔ یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے جو دنیا دار تو دنیا دار دینداروں کی زندگی سے بھی نکل چکا ہے، اور یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جس چیز کو ذہنوں سے نکالنا ہو اس کو معاشرے سے نکال دو، زندگی کے عمل سے نکال دو۔ ایک وقت تھا کہ ہم لوگ اسلامی مہینوں کو جانتے تھے، ہمارے پاک و ہند کے علماء عربی زبان کو اس قدر جانتے تھے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے آج لوگ علماء بنتے ہیں۔ لیکن جب انگریز آیا، انگریز نے ہندوستان میں لوگوں کو کہا سرکار کی ملازمت تب ملے گی جب تمہیں انگریزی آتی ہو۔ لوگوں نے انگریزی پڑھنی شروع کر، اس نے یہ نہیں کہا عربی نہیں پڑھو، انگریزی کو معاشرے میں رائج کیا، عربی کی خود بخود ہم نے چھٹی کروا دی، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں سے پڑھے ہوئے علماء کو عربی بولنی نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ معاشرے سے نکل گئے۔ ترکی میں اتاترک مصطفیٰ کمال نے جب خلافت کا خاتمہ کیا، اور اس نے مسلمانوں کو، ترکی کے مسلمانوں کو مسلمانوں سے نکال کر انگریز کی طرف لے جانے کے لیے صرف ایک فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ کہ آج کے بعد ترکی زبان عربی حروف میں نہیں لکھی جائے، عربی رسم الخط میں نہیں لکھی جائے گی، انگریزی رسم الخط میں لکھی جائے گی۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ترکی کا مسلمان قرآن سے نابرد ہو گیا، حدیث کی کتابوں سے نابرد ہو گیا، دین اسلام کی تعلیم سے نابرد ہو گیا۔ ایک فیصلہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوا۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا سادہ اور ان پڑھ مسلمان جو کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا قرآن وہ بھی پڑھ سکتا تھا، جو کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا قرآن وہ بھی پڑھتا تھا۔ اور آج حالت کیا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بلکہ دنیا میں مانے ہوئے قانون دان، پڑھے لکھے لوگ جو تعلیم میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، دین کی تعلیم تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا کہ آپ نے عربی زبان کو معاشرے سے نکال دیا، باقی کام خود بخود ہو گئے۔ اسی طرح جب انگریز نے ہمارے معاشرے میں انگریزی تقویم کو، انگلش کیلنڈر کو لاگو کیا،
تو اسلامی کیلنڈر کو خود بخود ہم بھول گئے۔ آج حالت یہ ہے کہ عربی مہینوں کے نام، یہاں پر تو کچھ لوگوں کو آتے ہوں گے اس لیے کہ تنخواہ اس پر ملتی ہے، 5 سال کے بعد وہ بھی نہیں آئے، آتے ہیں لوگ، لیکن اپنے ملکوں میں جا کر پوچھئے پڑھے لکھوں کو عربی کیلنڈر کے مہینوں کے ناموں کی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، مہینوں کے نام تک نہیں جانتے۔ اور انگلش کیلنڈر کے مہینے دوسری کلاس کا بچہ جو پیمپر لگا کے سکول میں جاتا ہے اس سے پوچھ لیجیے، اس کو بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری زندگیوں سے عرب کے لوگ جو صرف اتنا جانتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہیں، دین بھلا چکے، نماز معاشرے سے غائب ہو گئی، زکات چلی گئی، شرک آ گیا، گھر گھر میں بت آ گئے، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، لیکن ان کے معاشرے میں کیلنڈر چاند والا چلتا، اس لیے ابراہیم کی اولاد سارا دین بھول گئی، کیلنڈر نہیں بھولی۔ کیوں؟ کہ معاشرے کا حصہ، جو چیز معاشرے میں آ جاتی ہے وہ پکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کے رسم و رواج، علماء دن رات غلط رسم و رواج کے خلاف تقاریر کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، لیکن کوئی ایک رسم بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہوئی؟ کیوں؟ وہ معاشرے کا حصہ ہو گئے۔ اور جو چیز معاشرے سے نکل جائے اس کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قانون میں سال کے 12 مہینے، اور یہ قانون، یہ نظام اس دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کے قانون کا حصہ ہے، اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے احترام والے، عزت والے، مقدس۔ ذرا سوچ کے بتائیے، آپ نے اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، اپنے مدارس میں کبھی آپ نے فرق محسوس کیا کہ اب مہینہ حرمت والا چل رہا ہے، اب مہینہ حرمت والا ختم ہو گیا؟ کیوں؟ ہم بھول گئے۔ حالانکہ یہ سب اللہ کے نظام کا حصہ ہے، آپ کے ایمان سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی عبادات سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کبھی فرق محسوس نہیں ہوتا۔
کے لوگ جنہوں نے اس کیلنڈر کو اپنے سینے سے لگا رکھا، سب کچھ بھول گئے، لیکن حالت یہ تھی کہ جب حرمت والے مہینے شروع ہوتے تو وہ عرب راہزنی جن کا پیشہ تھا، ڈاکو زنی، ڈاکہ زنی جن کا کام تھا لڑائی اور جھگڑا اور جنگیں، جن کی عادت اور فطرت کا حصہ بن چکا تھا، لڑتے ایک ایک جنگ 60 سال چلتی تھی، ایک ایک جنگ 100 سال چلتی، کتنی نسلیں جنگ میں پیدا ہوتی، جنگ میں جوان ہوتی اور جنگ میں ہی ختم ہو جاتی، نسلیں ختم ہو جاتی لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جب حرمت کے مہینے آتے جنگیں بند کر دیتے، ڈاکو ڈاکہ زنی چھوڑ دیتے، اور حالت یہ تھی ان کے ہاں ان مہینوں کے احترام کی کہ کسی آدمی کے سامنے عام حالت میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا، اس کو تب تک سکون نہیں آتا تھا جب تک مخالف قبیلے کے 10 بندوں کو مار نہیں دیتا، لیکن حرمت والا مہینہ شروع ہوتا ان کی حالت یہ ہوتی کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے پھر رہا ہوتا تو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ کیوں؟ یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، مسلمان ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے نبی ہمیں اسلام کی بنیادی باتیں سمجھا دیجیے، اس لیے کہ ہمارا مدینہ میں آنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اس قبیلے کی سرزمین سے گزرتا ہے جن کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ہم حرمت والے مہینوں کے سوا آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے بھی بتا دیجیے۔ لیکن جب حرمت والے مہینے شروع ہوتے تو کوئی کسی کو دکھ نہ دیتا، کسی کو تکلیف نہ دیتا، قافلے بے خوف و خطر چلتے، دنوں کو بھی چلتے، راتوں کو بھی سفر کرتے۔ کیوں؟ کہ حرمت والے مہینے شروع ہو گئے۔ لیکن کبھی ہمارے معاشرے میں بھی فرق آیا، کبھی ہمارے علماء نے لوگوں کو بھولا ہوا یہ سبق یاد دلایا، اللہ اکبر۔ ہمارے استاد محترم حافظ عبدالعزیز علوی، شیخ الکل فی الکل، اس وقت کے عظیم عالم، صبح بچوں کو، مدرسے کے جوانوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے دوبارہ سو بھی جاتے ہیں، تو وہ ایسے لڑکوں کے لیے ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے تھے جب صبح اٹھانے کے لیے آئے، لیکن جب حرمت والا مہینہ شروع ہوتا تو ڈنڈا رکھ دیتے۔ حالانکہ ایسی جگہ پر مارنا، سزا دینا ممنوع، بلکہ حکم ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز میں سستی کرنے پر اسے سزا دو. لیکن شیخ محترم حرمت والا مہینہ شروع ہوتا تو ڈنڈا رکھ دیتے اس لیے کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ مہینہ کیا نام ہے اس کا؟ ذوالقعدہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. ذوالقعدہ وہ مہینہ جس میں لوگ آ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. جنگیں ختم، لڑائی جھگڑا ختم، میدان اجڑ جاتے، چور چوری چھوڑ کے گھروں میں آ جاتے، راہزنی چھوڑ دیتے اور گھروں میں آ کے بیٹھ جاتے. اس لیے اس مہینے کا نام کیا پڑا؟ ذوالقعدہ. وہ مہینہ جو بیٹھنے کا مہینہ، جس میں جنگ نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا ایک چھوٹا سا لشکر، چھوٹا سا قافلہ مشرکین کے ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے بھیجا. جب یہ ان کے راستے پر جا کر بیٹھ گئے، ان کا ذہن یہ تھا کہ وہ قافلہ یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد پہنچے. حرمت کا آخری مہینہ تھا، لیکن وہ قافلہ ایک دن پہلے پہنچ گیا. ابھی حرمت والے مہینے کا ایک دن باقی تھا. اب صحابہ سوچنے لگے کہ اگر آج ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سارا دن سفر کریں گے اور کل جب شام ہوگی حرمت والا مہینہ ختم ہوگا تو یہ حرم کی حد میں داخل ہو جائے. آج حرمت والا مہینہ ہے، کل کو حرمت والی جگہ میں داخل ہو جائے. ہمارے ہاتھ سے تو نکل گئے. ہم یہاں پر اتنے دنوں کا سفر کر کے آئے ہیں، اتنے دنوں سے انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں حکم ہے انہیں پکڑنے کا. کیا کرنا چاہے؟ آخر فیصلہ کیا کہ پکڑ لیا جائے. حملہ کیا، 2 آدمی قتل ہوئے، باقی کو گرفتار کیا، مال و اسباب لیا اور مدینہ میں پہنچ گئے. نبی مکرم کو خبر ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے کہ تم نے حرمت کے مہینے میں ان پر حملہ کیا. اگر نکل جاتے تو نکل جاتے، اللہ کی حرمت کو پامال کیوں کیا؟ نبی مکرم نے قیدی بھی چھوڑے، مال و اسباب بھی لٹایا اور جو 2 بندے قتل ہوئے تھے ان کی دیت بھی ان کے گھروں میں پہنچائی. معذرت، ہمارے بندوں سے غلطی ہوئی، لیکن آج کیا حالت ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے. کون سے 4؟ جو بھائی جالیات سے تعلق نہیں رکھتے وہ ذرا بتائیں. رجب، شعبان، رمضان. آپ جالیت میں آتے نہیں آتے؟ ہاں جی، رجب، شعبان، رمضان. ٹھیک ہے.
ہاں جی، اور کوئی بھائی جو جالیات بھی نہ آتا. اندازہ کیا کہ یہ سبق ہمارا کس قدر بھولا ہوا سبق. 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے یہ مسلسل. ایک حج کا مہینہ، ایک حج سے پہلے کا مہینہ، ایک بعد کا مہینہ. جب لوگ جنگیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے تو 2 مہینے تو آرام سے بیٹھ جاتے، تیسرا مہینہ بیٹھنا بڑا مشکل. لوگ اٹھتے، لوگ تنگ پڑ جاتے بیٹھے بیٹھے. تو اس وجہ سے تیسرے مہینے کا ایک مسلسل حرمت والے آخری مہینے کا نام محرم رکھا گیا، تاکہ بھولا ہوا سبق یاد رہے کہ ابھی حرمت والا مہینہ ہے. لوگ حج کے لیے آتے بے خوف و خطر آتے اور حج کر کے لوٹ جاتے. اور چوتھا مہینہ سال کے درمیان میں جب پہلی ششمائی ختم ہو جاتی اور دوسری ششمائی شروع ہوتی تو 7ویں مہینے کو حرمت والا قرار دیا. حرمت کا معنی کیا ہے؟ حرمت کا معنی ہے احترام. جس طرح ہم باپ کا احترام کرتے ہیں، جس طرح ماں کا احترام کیا جاتا ہے، جس طرح ماں اور باپ کے رشتہ داروں کا احترام کیا جاتا ہے، ہم احترام جانتے ہیں رشتوں میں، ہم احترام جانتے ہیں جگہوں میں، لیکن ہمارے ہاں اوقات کے احترام کا تصور نہیں ہے. مسجد محترم ہے، ہم باہر گناہ کر لیں گے لیکن مسجد میں کیوں؟ ہمارے وہ بھائی جو سگریٹ پیتے ہیں، باہر سگریٹ پیئیں گے، مسجد میں جائیں گے، ڈبیا نکال کے جوتے میں رکھ لیں گے لیکن مسجد میں نہیں لے کے جائیں. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ مسجد محترم جگہ ہے. اس مسجد میں اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر بھی لیتا ہے، مسجد نبوی میں جاتا ہے تو وہ بھی نہیں کرتا. مجھے یاد آیا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ 2 شخص نبی مکرم کے منبر کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. بلا لیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس لیے پتا تھا کہ مدینے کا کوئی شخص یہ حرکت نہیں کر سکتا. کہاں سے آئے؟ کہا طائف سے آئے. فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں اس بات پر سزا دیتا کہ تم نبی مکرم کے منبر کے پاس بیٹھ کے اونچی باتیں کر رہے. یہ کیا ہے؟ یہ احترام ہے، یہ احترام ہے. ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، نگاہ اٹھا کر بھی کیوں؟ ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ محترم جگہ ہے.
چیز کا احترام کرتا ہے. حرم محترم جگہ، کتنی محترم کہ کوئی شخص گھاس کا ایک تنکا نہیں توڑ سکتا، کسی درخت کی ایک شاخ نہیں کاٹ سکتا، کسی پرندے کو، کسی جانور کو بھگا نہیں سکتا. کیوں؟ یہ حرم ہے، یہ محترم جگہ ہے. جس طرح مسجد کا احترام ہے، جس طرح مکہ اور مدینہ کا احترام ہے، جس طرح مسجد حرم کا احترام ہے، اسی طرح ان 4 مہینوں کا احترام ہے. ہم مکہ کا احترام پہچانتے ہیں، ہم مسجد کا احترام پہچانتے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں کا احترام نہیں پہچانتے. تو ہم پر فرض ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ٹھوس دین ہے، یہ بنیادی دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، نہ اللہ کے حقوق میں ظلم کرو، نہ بندوں کے حقوق میں ظلم. کسی سے جھگڑنا کرنا، لڑنا، مارنا پیٹنا، گالی دینا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کی توہین کرنا عام حالت میں بھی گناہ ہے. جس طرح بہت سارے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، ان کا خیال بھی کرتے ہیں، لیکن جب مسجد ہوتی ہے تو ان کا خیال زیادہ کرتے ہیں. بیت اللہ میں ہو تو خیال زیادہ کرتے ہیں. اسی طرح ظلم کرنا ظلم ہے، منع ہے، حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں ظلم کرنے سے بچنا اور ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ آپ حلال جگہ پہ، جہاں پر مارنا جائز ہے، اس میں بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. وہاں پر بھی آپ کو ان مہینوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو یہ 4 مہینے، ان میں نہ اللہ کے حقوق میں ظلم ہو، نہ گناہ کا کام کرے، اور نہ اللہ کے کسی بندے پر زیادتی. لیکن اسلام نے اس کو کمزوری نہیں بنایا. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم پر کوئی ظلم بھی کرے تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھا. اگر یہ حکم ہوتا تو اللہ کا یہ قانون ہمارے لیے کمزوری بن جاتا کہ بھئی مسلمان نے حرمت والے مہینے شروع ہے، اس لیے اب مسلمانوں پر حملہ کر دو، جنگ چھیڑ دو. مسلمانوں نے کون سا جواب دینا؟ اگر اس طرح ہوتا تو یہ حکم مسلمانوں کے لیے کمزوری بن جاتا. اگر مسلمان سے لڑائی ہو، مسلمان سے جھگڑا ہو، تو انسان کو حد المقدور جھگڑے سے بچنا چاہیے. جس طرح رمضان کے روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں تم سے کوئی جھگڑے، کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ سے لڑے، تو اسے کیا کہو؟ انی امرؤ
اسی طرح ان مہینوں میں بھی ہونا چاہیے. کوئی لڑے، کوئی جھگڑے، کوئی بدتمیزی کرے، آپ اس مسلمان کو بتلاؤ کہ یہ حرمت والا مہینہ، رک جاؤ. اگر نہیں رکتا آپ ان کے احترام کا خیال. لیکن اگر کافر ہے جو ان مہینوں کا پاس نہیں رکھتا، اگر وہ حملہ کرتا ہے جس طرح غیر مسلم ممالک میں ہمارے بھائی رہتے ہیں، انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تب آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. اگر مسلمان کافر مشرک مل کے تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی مل کر ان کو جواب دے سکتے. اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ پرہیزگاروں کو، بچنے والوں کو خوب جانتا ہے. اس کے بعد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. عرب لوگوں نے جب کبھی لڑائی ضروری ہوتی تو حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے کہ چلو ہم مہینہ بدل لیتے. 4 مہینے حرمت والے مانتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی مجبوری ہے، اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، اگلے مہینے کو حرام کر لیں گے. اللہ کے حلال مہینوں کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں. فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ نسی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، اس عمل نے ان کے کفر میں اضافہ کر دیا، ان کا کفر بڑھ گیا. یضل بہ الذین کفروا. اس کے ذریعے کافر لوگ گمراہ ہو گئے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. ایک ہی مہینے کو ایک سال میں حرمت والا مانتے ہیں، دوسرے سال میں حلال مان لیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنے ضرورت کے پیش نظر. اور فرمایا لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. لیکن وہ گنتی پوری کرتے تھے اور اللہ کے حرام کردہ مہینے کو حلال کر لیتے تھے. کبھی کبھی ایک آدھ مہینے وہ اس طرح کرتے تھے تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ کفر ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ ایک حرمت والے مہینے کو ایک سال میں حرمت والا نہ ماننا. یہ کفر ہے. اور ہم پکے مسلمان ہیں جو کبھی بھی حرمت والا نہیں مانتے، جنہوں نے اپنی زندگیوں سے اس تصور کو ہی ختم کر. ہم بھی مسلمان، ہم نے کبھی مانا ہی نہیں، نہ کسی عالم نے بتایا، نہ ہم نے ان کو حرمت والا مانا، اور نہ ہماری زندگیوں میں کبھی تبدیلی آئی. اللہ کہہ رہے ایک مہینے کو حرمت والا نہ ماننا یہ کفر ہے. اور ہماری عمریں 40 50 سال ہو گئی، ہم نے تو آج تک نہیں مانا.
تو پھر ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ پھر ہماری عبادت کی حالت کیا ہوگی؟ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں ان مہینوں میں کتنا ظلم کیا ہوگا، کل قیامت کے نزدیک ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم نے تو بلا دیا، ہم نے تو عربی کیلنڈر کا ہی خاتمہ کر دیا، ہم تو اس تقویم اور کیلنڈر کو ہی نہیں جانتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ آئیے عزیزوں، اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا جو ہم نے محض سستی کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ اس لیے یہ اسی طرح محترم ہے جس طرح آپ کے رشتے محترم ہیں، یہ اسی طرح محترم ہے۔ ذرا سوچو نا، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، پھوپھی اور خالہ سے نکاح کیوں؟ ان کے احترام کی وجہ سے۔ ان سے نکاح حرام ہے، ان کے احترام کی وجہ سے، اسی لیے ان کو حرام کہا جاتا ہے کہ یہ رشتے محترم ہیں۔ حرام کا معنی بری چیز ہے، اب ماں بہن بیٹی بری ہوتی تو حرام کا معنی کیا ہے؟ محترم، کہ جو بیوی کا احترام ہے یہ رشتے اس سے بہت بلند کا ہے، اس لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح مسجد عام زمین سے محترم ہے، اسی طرح یہ مہینے محترم ہیں۔ آئیے اس سبق کو یاد کریں، اپنے گھروں میں بھی بتائیں، اپنے بچوں کو سکھلائیں، اور یہ تبھی یاد رہے گا جب ہم اس کیلنڈر کو اپنی زندگیوں میں استعمال کریں۔ اگر ایک مہینے کی حرمت کو نہ ماننا کفر ہے تو اس کیلنڈر کو چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ آئیے اپنے کاروبار کا حساب، اپنے گھروں کے معاملات، اپنے شادی بیاہ کے معاملات، اپنے لینے دینے کے معاملات، آئیے اس کیلنڈر کے مطابق کیجیے۔ اس کیلنڈر کے مطابق کریں گے تو حرمت والے مہینے بھی یاد رہیں گے، حرمت والے مہینے آئیں گے، ہمارے رویوں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں تبدیلی آئے گی، ہمارے ایمان میں تبدیلی آئے گی، ہم عبادات کر سکیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس کیلنڈر کو یاد رکھے اور ان مہینوں کو یاد رکھے اور ان کے احترام کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ملحوظ خاطر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔